درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 60 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اور فرمایا کیا متکبرین کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے متکبرین کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے، تو اب یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ سورہ زمر میں الیس، اللہ سوال کر رہا ہے، فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا برے لوگوں کا ٹھکانہ، تکبر کرنے والے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی للمتکبرین، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ وہیں پہ رہنا ہے، فبئس، یہ برا ٹھکانہ ہے، بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے، کن کے لیے ہے؟ للمتکبرین، تکبر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اس لیے ارشاد ہو رہا ہے تکبر ایک بہت بڑی خطرناک بیماری ہے۔ تکبر کا معنی، مفہوم یہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ کہنا کہ مجھ جیسا مالدار کوئی نہیں ہے، یہ کہنا میرے پاس بہت بڑا عہدہ ہے، اور یہ کہنا کہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے۔ تو یہی ارشاد فرمایا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، یہ برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ پھر فرمایا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ہر اس شخص پر جو تکبر کرنے والا اور جبار ہوتا ہے، اس دل پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے جو کیا کرتا ہے؟ تکبر کرتا ہے اور جبار ہوتا ہے۔ یعنی تکبر کیسا؟ مہر کیوں لگتی ہے؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی تکبر کی وجہ سے مہر لگتی ہے۔ اللہ خود کسی پر مہر نہیں لگاتا، کیونکہ اس کی جو گناہ ہوتا ہے، معصیت ہوتی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اللہ فرماتا ہے اللہ توفیق سلب کر لیتا ہے، اللہ اس کی مدد نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو پھر فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، بڑا تیزی سے گزر رہا ہوں، اور شیطان نے سجدے کا انکار کر دیا۔ اللہ نے حکم دیا آدم کی طرح منہ کر کے سجدہ کر، سجدہ خدا کو تھا، یکون الآدم قبلۃ السجود للہ، آدم کو اللہ نے قبلہ بنایا، سجدہ کس کو تھا؟ اللہ کو تھا۔ تو فرمایا اس نے کہا ابا، انکار کر دیا، واستکبرا، کیا کیا؟ تکبر کیا، کہتا ہے میں بڑا ہوں، آگ سے پیدا ہوں، آدم مٹی سے، آگ مٹی سے افضل ہے۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ مٹی امین ہوتی ہے، آگ خائن ہوتی ہے۔ مٹی قیامت تک کے مردے اللہ کے دربار میں پیش کر دے گی، مٹی میں ایک دانہ بو دیا جائے 1400 دانے واپس آتے ہیں، اور آگ قرآن کو لگائیں تو لگ جائے گی، خیام حسینی کو بھی لگ گئی تھی۔ آگ خائن ہوتی ہے، مٹی امین۔ اس نے قیاس کی
شیطان نے انکار کیا، کافرین سے ہو گیا۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 20 میں فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ قرآنی آیات پڑھ رہا ہوں، فرمایا مجھ سے پکارو، مجھ سے مانگو۔ اللہ فرما رہے مجھ سے مانگو، بے بہا خزانہ ہے، صحت بھی اسی کے پاس ہے، رزق بھی دیتا ہے، حیات بھی دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے، نعمتیں بھی دیتا ہے، اتنا نعمتیں تیرے لیے شمار نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، گناہوں میں ڈوب جاؤ، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے منہ پھیر لیا، تکبر کیا میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، منہ کے بل میں جہنم میں پھینک دوں گا، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ موضوع ہے، عنوان ہے تکبر۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کبریائی ہے، بڑائی ہے، عظمت ہے زمین و آسمان میں اللہ کے لیے ہے، کبریائی اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ تو کوئی زمین میں آسمان میں یہ نہیں کہہ سکتا مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ والذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، فرمایا وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے دوبارہ اٹھائے جان، ان کے دل ٹیڑھے ہیں، دلوں میں فطور ہے۔ فرمایا وہم مستکبرون، یہی لوگ تکبر کرنے والے ہیں۔ فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب۔ فرعون نے کہا میں ہوں۔ قرآن آیات کا نتیجہ الیس لی ملک مصر ھذا الانہار تجری من تحت، کیا اس ملک میں، اس شہر میں مجھ سے بڑا کوئی ہے اور یہ نہریں جاری بھی میں کرتا ہوں۔ واصل جہنم ہو گیا، کہتا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، کیا مجھ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ فرعون کہتا تھا، لیکن جب آفت آئی، اللہ نے گرفت لیا تو دریا میں فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ انا اوحی و امید، نمرود نے یہی کہا حضرت ابراہیم سے کہ میں رب ہوں، تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب موت حیات دیتا ہے، اور یہ کہتے ہیں میں بھی موت حیات دیتا ہوں۔ دو قیدی نکالے، ایک کو رہا کر دیا، ایک کو قتل کر دیا، تو کہتے ہیں میں بھی موت حیات دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، آنکھیں پتھر آ گئیں، منہ کھلا رہ گیا، جواب نہ دے سکا۔ اللہ فرما رہا ہے میں ظالمین کو ہدایت میں نہیں کرتا۔ تو اے تکبر کرنے والا، تو فرمایا شداد نے کہا میں رب ہوں، واصل جہنم۔ نمرود نے کہا رب ہوں، واصل جہنم ہو گیا۔ فرعون نے کہا میں رب ہوں، واصل جہنم ہو گیا۔ کس وجہ سے تھا؟ مال متاع دنیا داری بادشاہت کی وجہ سے۔ تو فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، تو فرمایا اے انسان ذرا تو اپنی ابتدا کی طرف دیکھ، تیری ابتدا ناپاک پانی سے تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، تیری ابتدا بھی نجس ہے، تیری انتہا بھی نجس ہے۔ تو فرمایا فَخَلَقَنِي مِن مَّنِيٍّ یُمْنَىٰ، اللہ نے انسان کو ناپاک پانی سے خلق کیا۔ تو مولا کائنات یہی فرماتے ہیں عجب تو للمتکبر، میں علی حیران ہوں متکبر شخص پہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جس کی ابتدا بھی نجس، انتہا بھی نجس۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، شیخ زان و ملک جبار و مکل مختال۔ تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تین شخصوں کی طرح نظر رحمت نہیں کرے گا، ایک اور نہ اسے معاف کرے گا، عذاب علیم میں مبتلا کرے گا۔ کون؟ فرمایا شیخ زان، بوڑھا زنا کرنے والا، و مالک جبار، اور وہ شخص جو جبار ہے، ظالم بادشاہ ہے، اور مکل مختال، اور جو شخص کیا ہے کہ اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا ہے۔ تقدیر تو قیامت کا دن ہوگا، آخری نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور قیامت کا دن ہوگا، انسان کو کیا کیا جائے گا؟ تکبر کرنے والے چیونٹی کی شکل میں ہوں گے، کیڑی کی شکل میں ہوں گے، اللہ کے دربار میں لائے جائیں گے، اہل معاشرہ پاؤں سے روند رہے ہوں گے۔ یہ تکبر کس چیز سے وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ مال کی وجہ سے، مال زیادہ، اولاد کی وجہ سے، اولاد بڑے عہدے پہ فائز ہے، اور منصب کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، علم کی وجہ سے بھی تکبر پیدا ہوتا ہے۔ جو کہتا ہے میں بڑا عالم ہوں، یہ علم کا تکبر۔ جو کہتا ہے میرے پاس بڑا مال ہے، یہ مال کا تکبر۔ جو کہتا ہے میری اولاد بڑے عہدے پہ فائز ہے، ایک وزیر اعلیٰ، ایک جج، ایک فلاں، اور تکبر کرتا ہے، یہ ایک اولاد کی وجہ سے تکبر، ایک حسن کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے، کہتے ہیں میں بڑا
حسین ہوں۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں عاجزی سے چلتے ہیں، انکساری سے چلتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چل، اللہ فرما رہا ہے اے انسان عاجزی جس کے پاس نہیں ہے اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، انکساری عاجزی ہم ناچیز ہیں، عدم سے اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے، کچھ چیز نہیں تھے، لوتھڑا تھا، جگر بنا دیا، انتڑیاں بنا دی، آنکھیں بنا دی، سارا سسٹم بنا کے اللہ نے یہ 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا انجیر، زیتون، کوہ طور اور اس امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم اللہ نے فرمایا میں نے سب سے بہتر انسان کو خلق کیا ہے، سارا کچھ تیرے لیے، سارا کچھ تیرے لیے۔ لیکن اللہ کا بندہ کون؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات پڑھ لیجئے۔